وضو، حج اور عمرہ کے احکام۔ حج لغت میں ارادہ اور متوجہ ہونے کو کہتے ہیں، اور حج شریعت کی اصطلاح میں مخصوص عبادات کی ادائیگی کے لیے معین وقت میں مکہ مکرمہ کا قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ حج کی شرطیں: پہلی، اسلام۔ حج کافر پر واجب نہیں ہے اور نہ ہی وہ ادا کر سکتا ہے۔ دوسری، عقل، پس حج مظنون پر واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تیسری شرط بلوغ ہے، پس چھوٹے بچے پر حج واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور حج کیا تو اس کا حج ٹھیک ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لائی اور پوچھا کہ اس کے لیے حج ہے یا یہ حج کر سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ چوتھی شرط آزاد ہونا ہے، پس غلام پر حج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس غلام نے بھی حج کیا تو اس کو آزاد کر دیا گیا، پس اس پر دوبارہ حج لازم ہے۔ پانچویں شرط استطاعت اور قدرت ہے، اور یہ سرمایہ اور سواری سے عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے باعث، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے۔ عورت کے لیے محرم کا ہونا: عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، اور عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے ارادے سے گھر سے نکلی ہے اور میرا نام ایک غزوے میں لکھا جا چکا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائیے اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کریں۔ حج میں نیابت کا بیان: جو آدمی بڑھاپے، بیماری، جس سے شفا ممکن نہ ہو، یا جس میں ایسی کمزوری کہ جس کی وجہ سے سواری نہ کر سکتا ہو، حج اور عمرہ کرنے سے عاجز آ گیا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا نائب مقرر کرے جو اس کی طرف سے حج کرے اور عمرہ ادا کرے، اور یہ اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے نائب کے احرام باندھنے کے بعد بیماری سے ٹھیک بھی ہو گیا ہو۔ فضل ابن عباس سے روایت ہے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں، اونٹ کی پیٹھ پر ٹھیک طرح نہیں بیٹھ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان کی طرف سے حج کر لیں۔ جو آدمی حج میں کسی اور کا نائب ہو اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کے اندر حج کی تمام شرطیں پائی جاتی ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے خود حج کیا ہو۔ اگر اس نے خود حج نہ کیا ہو اور دوسرے کی طرف سے کر رہا ہو تو یہ اس کا حج شمار ہوگا، دوسرے کی طرف سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پر دلیل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لبیک عن شبرمہ کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے پوچھا، شبرمہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، میرا بھائی یا رشتہ دار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے خود حج کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج ادا کرو۔ عمرہ زندگی میں ایک دفعہ حج کی طرح واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کا کفارہ ہے، اور وہ حج جو تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا گیا ہو اس کی جزا نہیں ہے مگر جنت۔
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔